اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین تصریف الفعل مع الضمائر۔ آج کے سبق میں یہ بیان ہوگا کہ فعل کو ضمیروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کی تصریف کیسے کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ بیان کیا جائے گا کہ ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز کیا ہے؟ ضمیر بارز وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے مخصوص لفظ ہو، حیات لفظ ہو، لفظ کی صورت ہو، جو بھی آپ تعبیر کریں، تو بہرحال ضمیر بارز وہ ہے کہ جس کے لیے مخصوص لفظ ہو، جس طرح ہوا، ہما، انتا، انتما، انتم، یہ ضمیر ہے۔ ضمیر مستتر وہ ہوتی ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو، مقدر ہو اور متکلم کی نیت میں ہو، اس کے ذہن میں ہو، منوی ہو، اس کے ذہن میں ہو، اس کا کوئی خاص لفظ نہیں ہے کہ جو لکھا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اضرب، تو مار۔ اب اضرب میں ظاہراً کوئی ایسا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، ضمیر کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں، وہی فعل ہے اضرب۔ تو ضمیر کہاں؟ اس کی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، مقدر ہے۔ کہاں پہ؟ وہ متکلم کے ذہن میں موجود ہے۔ اضرب تو مار، یعنی انتا۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں ضمیر کی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر فعل کی نسبت اسم ظاہر کی طرف ہو یا ضمیر مستتر کی طرف، سمجھ آ رہی؟ اگر فعل کی نسبت، فعل کا اسناد اسم ظاہر کی طرف ہو یا ضمیر مستتر کی طرف ہو تو فعل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں قام الخطیب، قام الخطیب، وہ خطیب کھڑا ہوا، اس میں فعل کا اسناد جو ہے اسم ظاہر کی طرف ہے، فعل قامہ ہے، اس کا اسناد کس کی طرف ہے؟ خطیب، خطیب اس کا فاعل ہے۔ تو فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فتکلم، پس اس نے کلام کیا، خطیب کھڑا ہوا اور کلام کی۔ تو فتکلم میں ضمیر کون سی ہے؟ مستتر ہے، ہوا، جس کا مرجع وہی خطیب ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی واقع فعل میں نہیں ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب فعل کا اسناد ضمیر بارز کی طرف ہو تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ ضمیر بارز متصل ہے یا منفصل ہے۔ اگر وہ ضمیر بارز متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو فعل کا جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ اگر فعل افعال صحیحہ میں سے ہو، یعنی اس میں حرف علت نہ ہو، فعل صحیح ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا حرف آخر، فعل کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، ضربتو، ضربتو یعنی ضربہ فعل ہے اور تو ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز متصل۔ متصل کیا ہوتی ہے؟ جس کا علیحدہ صیغہ نہیں ہوتا بلکہ فعل کے ساتھ ہی ملی ہوتی ہے۔ تو اس فعل کا آخری حرف کون سا ہے؟ با کو ساکن کر دیا گیا۔ ضربتو، ضربنا،
نا ضمیر متکلم متکلم کیا کہتے ہیں مع الغیر، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو با کو ساکن کر دے گی جو آخری حرف ہے فعل کا۔ ضربنا میں نون نا ضمیر بارز ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ضمیر بارز نون جو ہے ضربنا میں جو نا ضمیر بارز کس چیز کی علامت ہے؟ جمع مؤنث کی، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر بارز آئی ہے تو فعل کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو گیا ہے۔ ایک بات، اگر فعل معتل ہو تو پھر فعل معتل ہو تو اس میں کیا حکم ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ فعل معتل حرکت میں مجانس ہم جنس ہو تو واو سے پہلے جو ہے زمہ دیا جائے گا، جیسے ضربو ضربو، ضربو ہاں ضربو میں واو ہے، واو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف علت کہتے ہیں نا، حرف علت۔ خیر یہاں پر واو جو ہے واو جمع مذکر غائب کی جو ہے نا وہ علامت ہے، ضمیر بارز ہے تو اس کے ماقبل کو ضمہ دیا جائے گا۔ الف سے پہلے اس کو فتح دی جائے گی، یضربان، با کو یہاں فتح دی ہے، یضربان میں الف اور نون جو ہے یہ تثنیہ کی علامات ہے، ضمیر بارز ہے۔ یا سے پہلے کسرہ دیا جائے گا فعل کو، جیسے تضربینا، تضربینا میں یا نون یہ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے اور مفرد مؤنث کی علامت ہے، تو یہاں پر یا سے پہلے جو فعل کا آخری حرف ہے اس کو کسرہ دیا گیا ہے۔ تو بس اس بات کا خلاصہ یہ ہے اس جملے کا کہ ضمیر کو دیکھتے ہوئے، ضمیر اگر، دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں، اگر فعل کے ساتھ ضمیر بارز متصل ہو اور وہ ضمیر حروف علت میں سے کوئی حرف ہو تو اس کو حرکت وہی دی جائے گی جو حرف علت سے پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حرف علت سے پہلے حرکت کیا ہوتی ہے؟ واو سے پہلے ضمہ، الف سے پہلے فتح، یا سے پہلے کسرہ۔ یہاں پر بھی اگر ضمیر بارز آپ کی واو ہے تو واو سے پہلے ضمہ آئے گا، اگر ضمیر بارز الف ہے تو اس سے پہلے فتح آئے گا، اگر یا ہے تو اس سے پہلے کسرہ آئے گا۔ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں در واقع اس جملے میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جنس ہے، یہ جو معطل حرکت جو ہے معطل کے ہم جنس آ رہی ہے، یہ کبھی کبھی تقدیری بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ حرکت جو ہم جنس آ رہی ہے معطل کے حرف علت کی جو ہم جنس آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ یہ ظاہری ہو، ظاہری ضمہ ہے، ظاہری فتح ہے، ظاہری کسرہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ تقدیری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غزو، غزو، غزو اور تخشینا، غزو، غزو واو ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ اس سے پہلے فتح ہے، ٹھیک ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ضمہ، ضمہ، ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں اصل میں غزو، اصل میں کیا تھا، ہم اس کو اصل کی طرف دیکھیں گے، اصل میں غزاوو، غزاوو ہے، وہ جو واو تھی فعل والی واو، جو وہ ہے جس کو آپ آخری حرف کہہ رہے ہیں فعل کا، ضمیر بارز سے پہلے جو آخری حرف ہے فعل کا وہ ہے، چونکہ وہ تعلیل میں وہ حرف آخر اپنی حرکت سمیت حذف ہو گیا تھا، اس لیے غزو باز کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ علت تعلیل کی وجہ سے بچا ہے، لہذا جہاں پر جو ہے حرکت جو حرف علت کے ہم جن سے وہ تقدیری ہے، یہ کہا جاتا ہے، یا تخشا، تخشین اصل میں تھا تخشا جینا، جو پہلی یا ہے جو فعل کا حصہ ہے وہ یا تعلیل میں اپنے حرکت سمیت حذف ہو گئی ہے، تو لہٰذا تخشینہ بچ گیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے حرکت وہ ہوتی ہے تقدیری ہوتی ہے۔ ضمیر بارز اور مستتر کی جو ہے وہ تعریف پہلے شروع میں بیان ہو چکی ہے، دوبارہ بھی اس کو دہرا دیتے ہیں کہ ضمیر بارز وہ ہوتی ہے جس کی لفظی حالت ہو، لفظی صورت ہو، یا جس کے لیے مختص لفظ ہو، انتا، انتما، انتم وغیرہ۔ ضمیر مستتر جس کی جو مقدر ہو، تقدیری ہو اور متکلم کی نیت میں موجود ہو، اگرچہ اس کا ظاہری کوئی لفظ موجود نہ ہو۔ ضمیر بارز کی جو ہے نا 6 قسمیں ہیں، یا یوں کہیں کہ ضمیر بارز 6 ہیں، 6 ہیں ضمیر بارز۔ پہلی کیا ہے؟ تا، دوسری نا، تا کیا ہوتی ہے؟ مذکر مؤنث کے لیے آتی ہے تا، اور متکلم کے لیے آتی ہے، مخاطب کے لیے۔ تو یہ ضمائر بارز کی جو اقسام ہیں یہ پڑھتے ہیں، پہلے اس عبارت کا ترجمہ کر لیں اور بعد والے سبق میں انشاءاللہ وہ ضمائر بارز کو پڑھیں گے۔ تصریف الفعل مع الضمائر، دیکھیں ترجمہ، فعل کی تصریف ضمیروں کے ساتھ۔ اذا اسند الفعل الی الاسم الظاہر، جب فعل کو نسبت دی جائے اسم ظاہر کی طرف، یعنی جب فعل کا اسناد اسم ظاہر کی طرف ہو، او الی الضمیر المستتر، یا ضمیر مستتر کی طرف ہو، لا یحدث فیہ شیء من التغیر، تو فعل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی حادث نہیں ہوگی، تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ جیسے قام الخطیب ہو، اسم ظاہر کی طرف اسناد، اس کا فاعل اسم ظاہر ہے۔ فتکلم، اس کا ضمیر مستتر کی طرف اسناد ہے، ہوا اس میں ضمیر ہے جو مستتر ہے۔ وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى الضَّمِيرِ الْبَارِزِ، اگر فعل کا اسناد ضمیر بارز کی طرف ہو، فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ، اگر وہ ضمیر بارز متصل ہو فعل کے ساتھ، يُسَكَّنُ آخر الفعل، فعل کے آخر کو، آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا، مع الصحیح منہ، جب صحیح ہو، جیسے ضربت، تو جو ہے ضمیر بارز متصل ہے، لہذا فعل کے آخر کو ساکن کیا گیا ہے با کو۔ ضربنا میں بھی ایسے، ضربنا میں بھی ایسے، جیسے اس کی تشریح ہوئی ہے۔ یجانس المعتل فی یجانس المعتل فی الحرکت فیضم قبل الواو، معتل کے مجانس ہوگا حرکت میں، کیا مطلب؟ یعنی جو آخر ہے فعل کا، جو آخر ہے اس کی حرکت معتل کی حرکت ہوگی، معتل کے مطابق ہوگی، معتل کے ہم جنس ہوگی، یعنی حرف علت کے ہم جنس ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرف علت کے ہم جنس حرکت کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں حرف علت 3 ہیں، تینوں کے ہم جنس ایک حرکت ہے۔ واو کے ہم جنس حرکت ضمہ ہے، الف کی ہم جنس حرکت فتح ہے، اور یا کی ہم جنس حرکت کسرہ ہے۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فعل کا آخر حرکت میں ہم جنس ہوگا اس کے حرف علت کے، فیضم قبل الواو، پس
واو سے پہلے جو فعل کا آخر ہے وہ مضموم ہوگا، اس سے ضربو میں با مضمومہ، چونکہ ضمیر بارز واو حرف علت ہے۔ یفتح قبل الف، الف سے پہلے مفتوح ہوگا، یضربان میں با ہے کیونکہ الف نون جو ہے یہ ضمیر بارز ہے۔ یکسرو قبل الیا، یا سے پہلے مکسور ہوگی جیسے تضربین۔ انا ھذا المجانست قد تکون تقدیرا، یہ جو مجانست اور ہم جنس والی بات ہے، حرف علت اور حرکت کے ہم جنس ہونے کی بات، یہ کبھی تقدیری بھی ہوتی ہے یہ مجانست، جیسے کما فی نحو، جیسے آپ کہتے ہیں غزاؤ یا تخشینا من معطل اللام، یہ معطل اللام سے ہیں، یہ فعل ناقص سے۔ فإن اصلہما، کیونکہ ان کی اصل ہے غزاو تخشینا، بس واو غزاو میں واو پہلی واو کو اور تخشینا میں پہلی یا کو جو حرف علت ہیں اور فعل کا حصہ ان کو حرکت سمیت حذف کر دیا گیا ہے، اور حرکت تقدیری ہے یہاں پر ان کی غزاو اور تخشینا میں، کما سترا فی باب الاعلال، جس طرح تعلیل کے باب میں آپ اس بات کو جان لیں گے۔ الضمیر البارز و ما کان لہ صورت فی اللفظ، ضمیر بارز وہ ہے جس کی لفظ میں کوئی صورت ہو، یعنی اس کا مخصوص لفظ ہو، مخصوص صیغہ ہو، جیسے انتا۔ والضمیر المستتر ما کان مقدرا فی النیت، ضمیر مستتر وہ ہوتی ہے جو نیت میں ہوتی ہے، تقدیری، نیت متکلم میں موجود ہے، اس کا کوئی ظاہری لفظ نہیں ہے، جیسے افہم، تو سمجھ۔ افہم کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہے؟ یہ چھپی ہوئی ہے مستتر ہے جو متکلم کے ذہن میں ہے، وہ ہے انتا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔